مدینہ، وہ مدینہ جہاں ایک نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالی 50,000 کے عوض عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کریں 50,000 نیکی کا ثواب، اور گناہ ایک کیا تو وہ ایک، اور نیکی کی تو 50,000۔ وہ مدینہ جس کی مٹی کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غبار المدینہ شفا، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ وہ مدینہ کہ جس کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی وارفتگی اور دیوانگی کیسی ہوتی تھی، فاروق اعظم کی دعا ہوتی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ شہادت عطا فرما اور آخری وقت آئے تیرے محبوب کی چوکھٹ عطا فرما۔ وہ مدینہ طیبہ، حضرت امام زین العابدین نے لکھا، ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، اگر تیرا گزر مدینہ طیبہ کی طرف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام عرض کرنا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا، اے صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا، مدینہ طیبہ کی طرف سے اگر تیرا گزر ہو تو میرے مصطفیٰ کو میرا حال بتانا۔ مدینہ طیبہ سے وارفتگی، مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرحمن، آپ کا انداز صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں۔ مدینہ طیبہ پہنچے مقدر سے، اور پھر کیوں پہنچے؟ مدینہ طیبہ حاضری کی طرف لگن کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ وہ مدینہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا، وہ مدینہ جہاں 70,000 ملائکہ صبح حاضری بارگاہ کو آتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں۔ وہ مدینہ، اللہ اکبر، میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مدینہ جس میں دجال داخل نہ ہو سکے، امن والا شہر جس کے لیے جو دعائے مصطفیٰ کا ثمر ہے۔ جی ہاں، باب حرم مدینہ مشکات المصابیح میں پورا باب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مکہ کریم تیرے خلیل کا شہر ہے، مدینہ طیبہ اس کے اندر یا اللہ مکہ پاک سے دگنی برکت عطا فرما۔ وہ مدینہ، اللہ اکبر، اللہ ہمیں حاضری عطا فرمائے، اور سلام ہو امیر اہل سنت پر جنہوں نے ہمیں مکہ پاک کی محبت بھی عطا فرمائی ہے، مدینہ طیبہ سے وارفتگی بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ آج لوگوں کو محبت ہوتی ہے، کسی کو محبت گاڑی سے، کسی کو محبت مکان سے، کسی کو محبت مال سے، کسی کو محبت دکان سے، کسی کو محبت جو ہے وہ اپنے ہیئر سٹائل سے۔ لوگ بڑی بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی محبت یہ کیا فائدہ دے گی؟ حضور سے محبت کرے گا، حضور سے محبت کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، قبر و حشر میں بھی کامیابی پائے گا۔ حضور سے متعلق چیزوں سے محبت کرے گا، حضور کے مدینے سے محبت کرے گا، دنیا میں بھی فلاح پائے گا، اللہ کی رحمت سے آخرت میں میٹھے مصطفیٰ کے لواء الحمد کا سایہ پائے گا۔ ہمیں محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ حضور سے کرنی ہے۔ محبت کرنی ہے کس سے؟ حضور سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ محبت کیا ہوتا ہے؟ محبت خالی یہ نہیں بندہ زبان سے بولے مجھے فلان چیز سے بڑی محبت ہے، فلان سے بڑی محبت۔ ہاں، علامہ نابلوسی فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو فنا کر دے اور اپنے محبوب کی صفات میں گم ہو جا، اپنے آپ کو بھول جائے۔ ہم نے کہا ہم اگر حضور کی صفات لے لیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادائیں لے لیں، حضور کی سنتیں لے لیں، کیا ہم ان میں مگن ہیں، گم ہیں؟
ہم کیا سوچتے ہیں فلان کیا بولے گا، محلے دار کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، دوست کیا بولے گا، یہ ساتھ میرے گھر پہ فلیٹ ہے یہ کیا بولیں گے، سسرال والے کیا بولیں گے، تو یہ کیا بولیں گے، تو وہ کیا بولیں گے. نہ 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 نہ، یہ نہیں. ہمیں حضور سے پیار ہے تو ہمیں حضور کی سنتوں سے بھی پیار ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہمیں حضور کی سنتوں سے محبت بھی کرنی ہے اور پیارے آقا کی سنتوں کو اپنی ذات پر نافذ بھی کرنا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا رہا ہے، مبلغین دعوت اسلامی ہمیں کر کے بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں منچ پر موجود اسلامی بھائیوں کو دیکھیں، ماشاءاللہ امامہ شریف ہے، چادر ہے، مدنی لباس ہے، سنت کے مطابق. سبحان اللہ. کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. حضور کو امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں شمائل ترمذی میں کہ حضور کو سب سے زیادہ جو پسند لباس تھا وہ قمیص تھا. اور الحمدللہ آج زمانے میں پہنا ہوا مبلغین دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کی مدنی مؤسسے میں بسنا ہے، دنیا میں جی رہے ہیں. جی ہاں، اسی دنیا میں جی رہے ہیں، عزت بھی پا رہے ہیں، شرف بھی پا رہے ہیں، اور جو حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور دل کو محبوب کی محبت کا مدینہ بنائے ہوئے ہیں، وہ پیارے آقا کی نظر سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. کیا ہمارا ان میں شمار ہے؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں آ کے بتا رہا ہے، گھر پہ آ کے مدنی چینل کے ذریعے سے، ہمارے ڈور سٹیپ پر آ کے، ہمارے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹا کے بتا رہے ہیں مسجد میں آ جاؤ، حضور کی سنتیں اپنا لو. ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں، درس سننے کا ٹائم نہیں، اجتماع میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے ٹائم نہیں، مدنی حلقے میں شرکت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، درس فضائل سنت سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مدنی حلقے میں چوک 10 میں شرکت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فکر مدینہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو ٹائم ہے کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے ٹائم ہے؟ دنیا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے؟ کاروبار کے لیے ٹائم ہے، اسٹڈی کے لیے ٹائم ہے، کوچنگ جانے کے لیے ٹائم ہے، اسکول جانے کے لیے ٹائم ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہوتا زن ہو جانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک یاد سے دور بھاگ جانا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے سارے لوگ انسان کو ایک وقت میں چھوڑ دیں گے، قبر میں جائے گا اکیلا جائے گا، والد ہے تو واپس، بھائی ہے تو واپس، رشتہ دار ہے تو واپس، برادری واپس، محلے دار واپس، دوست واپس، جاننے والے واپس، قبر میں اکیلا چھوڑ کے آئیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنا جلوہ دکھائیں گے. ان کی سنتیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. مبلغین دعوت اسلامی ہمیں ہمارے ڈور سٹیپ پر آ کر ہمیں انفرادی کوشش کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، آئیے ہفتہ وار اجتماع میں چلتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں. ٹائم کس کے لیے؟ دنیاوی گپوں کے لیے، فضول گپیوں کے لیے ٹائم ہے. فضول گفتگو جو انسان لفظ بول رہا ہے قیامت میں اس کا حساب دینا ہے، اس کے لیے ٹائم ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج ہم سارے یہاں جامع مسجد گلزار مدینہ بفر زون سیکٹر 15 میں ہم سارے بیٹھ کے یہاں پر نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کریم نے مرتبہ عطا فرمایا، مجھے ان کا امتی بنایا، میں انشاءاللہ ان کی سنتیں، ان کی احادیث سیکھنے کے لیے درس فضائل سنت بھی سنا کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ان کی سنتیں سیکھنے کے لیے ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کیا کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ان کی سنتیں خود سیکھنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے مدنی قافلوں کا مسافر بنوں گا انشاءاللہ عز و جل. اور اس سے اپنا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ملے گی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور پیارے مصطفیٰ کے لواء الحمد تلے جگہ ملے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام،
گفتار میں انہیں مانا، گفتگو میں انہیں مانا، معاملات میں انہیں مانا، کاروبار میں انہیں مانا، گھر پہ رہنے کے انداز میں انہیں مانا، لباس میں انہیں مانا، اپنے چہرے کی جو ہے وہ شباہت میں کن کو؟ انہیں مانا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں